اگر گین کی بات کی جائے اس ساری جنگ سے تو یہ تو خوشائند بات ہے کہ ایک کنکلوژن دکھائی دے رہا ہے اب جو سوئٹزرلینڈ میں بیٹھنے جا رہی ہیں یہ دو قوتیں جن کے درمیان یہ جنگ رہی، تو اس سے جو ٹیک اوے ہوگا امریکہ کا اور ایران کا وہ کیا ہوگا پرائمریلی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا لگتا ہے کنسیشن کس نے زیادہ دی ہے اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے؟ جی مزمل، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، بہت آپ نے اہم اور اس کی کئی جہتیں ہیں آپ کے سوال کی۔ اس میں ظاہر ہے کہ ابھی اور بہت اس میں بحث ہونی ہے، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ اگر آپ استقامت کی بات کریں تو وہ ظاہر ہے کہ ایران نے اس میں بالکل 100% ایک فتح حاصل کی ہے، استقامت دکھائی ہے۔ ایک 100 دن سے زیادہ کی ایک جنگ ان پر جو مسلط کی گئی، انہوں نے بہرحال اپنی حکمت عملی سے، اپنی بہادری سے اور جو ان کی ایک اگین استقامت سے ثابت کیا کہ اگر آپ ایک اپنے سے کئی گنا بڑے ٹارمنٹور اور دشمن کے سامنے اڑ جائیں تو بہرحال نتائج اچھے نکل سکتے ہیں۔ تو خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور لیکن امریکہ کے لیے اس کا ٹیک اوے یہ ہے کہ آپ بلا وجہ آپ نے ایک غیر شخص یا غیر ملک کے پھڈے میں ٹانگ اڑائی، اور آج آپ کو پھر ایک دوبارہ اسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا جو افغانستان میں تھی۔ افغانستان میں بھی ایکچولی آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، وہ ایک ایکسٹ ایک طرح کا ایک آپ نے لائسنس حاصل کیا تھا افغانستان سے نکلنے کا، اور آج یہی ایگزیکٹلی آپ وہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ ریجن سے نہ نکلے پوری طرح امریکہ، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دس از دی اینڈ آف امریکاز پریزنس or its military presence in the region, in the Middle East at least, but it's still it's an exit from Iran, اور it will جو یہ جو معاملہ ہے یہ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے بڑے دور رس نتائج اس میں نکلیں گے۔ لیکن دیکھیے مطلب اس میں بہت باتیں ابھی بھی ہمیں بہت کوشش ہونے کی ضرورت ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بیانات جو اس میں بہت بڑا اسٹیک ہولڈر تھا، میں یہ بارہا کہتا آیا ہوں یہ بات کہ ہم اس کو صرف یو ایس ایران کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ایکچولی سہ فریقی جنگ ہے اور سہ فریقی معاملہ ہے جس میں اسرائیل ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، اور جس کے کہنے پر ہی ٹرمپ صاحب وہاں پہنچے تھے، انہوں نے حملہ کیا۔ تو وہاں سے جو بیانات آ رہے ہیں اور وہاں کی جو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، پھر امریکہ کی جو آنے چند دنوں میں جو ڈیولپ ہو رہی ہے سیاسی صورتحال، اس پہ بھی بڑی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن خود ٹرمپ صاحب کا ظاہر انٹرسٹ پوری طرح سے یہ ہے کہ وہ وہاں سے نکلیں اور اپنے عوام کو یہ ثابت کریں کہ ہم نے ایک بہت اچھی طرح سے ایک ایران کو اتنا شدید نقصان پہنچا کر، اور بار بار جو کہا جاتا ہے کہ ان کی آرمی، نیوی، ایئر فورس وغیرہ سب کو ختم کر کے اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب ہماری وہاں ضرورت نہیں رہی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ دیکھیں وہاں بے پناہ خود وہاں کی جو ایرانی لیڈرشپ ہے اس کے اپنے اندازوں کے مطابق $300 بلین کا نقصان پہنچایا ہے، کئی ہزاروں جانیں وہاں ضائع ہوئی ہیں، کئی ٹاپ کی آپ کی لیڈرشپ وہاں شہید ہوئی ہے، تو بہت بڑی قیمت ادا کی ہے ایران نے، لیکن گڈ تھنگ ہے کہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں۔ اب دیکھیے جو اسرائیل کا معاملہ ہے، وہاں کی سیاسی صورتحال بالکل مختلف ہے، اور آئندہ 60 دنوں میں بات کہاں تک پہنچتی ہے اور وہاں سے کیا اسرائیل ول ریمین، نیتن یاہو ایکچولی اسپیشلی، کہ وہ ایک ہی ول ریمین اے وائلڈ کارڈ ان اے وے، کہ وہ کس طرح سے اس کو جو ہے سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ خود ہماری اپنے صدر ٹرمپ صاحب کی لیڈرشپ، ان کی اپنی پاور اور امریکن پریسٹیج کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ اپنے ایک اس نے امپورٹنٹ الائی کو جس کا انہوں نے قسم کھا رکھی ہے اس کی حفاظت کی، وہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں آئندہ 60 دنوں میں۔ فیض صاحب، جو لیبنان کا کوسٹن ہے اس کے اوپر یقیناً ایران کی بھی ایک پوزیشن ہے، اسرائیل کی بھی ہے، تو چونکہ اس معاہدے میں حزب اللہ اور اسرائیل پارٹیز ہیں ہی نہیں اس طرح سے، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سکوپ میں لیبنان بھی فال کرتا ہے؟ حالانکہ جس مسودے کی بات کی جا رہی ہے جو کہ پچ کیا جائے گا، جس پر سائن ہوں گے پروبیبلی، اس میں لیبنان کا ذکر موجود ہے، لیکن اگر اس میں حزب اللہ یا اسرائیل کی جو ڈائریکٹ اسینٹ ہے وہ شامل نہ ہو تو پھر کیا پوائنٹ ہے، کیا ریشنال ہے اس کا؟ دیکھیں مزمل، جب لبنان کا ذکر کہیں بھی کیا جاتا ہے خصوصاً ایران کی طرف سے، تو وہ واضح اشارہ
ان کی پراکسی حزب اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور اس میں اگر وہ یقیناً ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ایران کے لیے بھی۔ اب دیکھیے تھوڑا سا ہم اپنا ایک بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور تیمور صاحب نے بالکل صحیح بات کی، اسرائیل کا جو ایک رول ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں صرف اسپوائلر تو ایک بہت ہی ایک طرح کا ایک یہ سمجھنے کا ایسا لگتا ہے کہ کسی کار پہ لگا ہوا کوئی اسپوائلر ہے۔ میں سمجھتا ہوں ڈسٹرائر کا رول پلے کریں گے، کئی زیادہ اس سے سنگین ایک ان کا ایک کردار ہو سکتا ہے اس پورے معاملے میں۔ لیکن دیکھیے اب یہاں تھوڑا سا ایران کو بھی کچھ ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے، مائنڈ سیٹ ایک آپ کو ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ سے اس پورے ریجن کو دیکھنا پڑے گا۔ اور انہوں نے خود آج جو بریفنگ میں دیکھ رہا تھا ایرانی وزارت خارجہ میں، تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ہمسائے ممالک میں اپنے کچھ وفود بھیجیں گے اور وزٹ کر رہے ہیں، اور جا کے اس پورے معاملے کو ایکسپلین کریں گے ان کی پوزیشن۔ لیکن اب یہ موقع ایران کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ ایک بات آپ نے جو ثابت کر دی ہے، اپنی طاقت، اپنی حکمت عملی، اپنی ذہانت، اور اپنی ایک سویلائزیشنل جو آپ کی ایک حیثیت ہے اس پورے خطے میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس میں اگر ہو سکتا ہے میرے کولیگ شاید اس سے ڈس ایگری کریں، لیکن وہاں جو امریکہ کی جو موجودگی تھی، امریکہ کی موجودگی، چاہے امریکہ نے اس ایران کا ہوا کھڑا کر کے ان گولف کنٹریز کے ساتھ وہاں بیسز اسٹیبلش کیے، ان کے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ان سے لیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ ایران کو دکھا کر کے دیکھو اگر ہم وہاں موجود نہیں رہیں گے تو ایران تمہارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو بیسز وہاں تھے اور جو ایران کے بارے میں جو جذبات ہیں اس وقت مڈل ایسٹ میں، وہ اس کی ایک وجہ خود ایران کا جو پچھلے کئی دہائیوں میں ایک جو پوسچر رہا ہے، جو پوسچرنگ رہی ہے اس ریجن میں، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اب کیا ایران اگر یہ اپنے ہمسائے ممالک میں وفود بھیج کر کیا ان جو ایک خوف یا جو کنسرنز ہیں ان کو کچھ سبسائڈ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کیا وہ کچھ کم ہو سکتے ہیں؟ اور ٹھیک ہے ہم اسرائیل کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل اس وقت میں بھی اس کو ایک یقین نہیں کرتا تھا کئی برس پہلے، لیکن اب ایسا لگتا ہے یہی ہے کہ وہ ایک جو گریٹر اسرائیل، چاہے وہ ایک فزیکل گریٹر اسرائیل ہو یا ایک اسفیئر آف انفلوئنس ہو، وہاں 100% ان کے جو اس وقت جو قیادت ہے ان کا یہی مطمع نظر ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح سے، یہی حال کسی حد تک جب ایران یہ سمجھتا ہے کہ ایک ریجنل پاور ہے، تو دیکھیے ہر پاور پھر اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے بیانڈ اٹس بارڈرز، اور یہ اگر یہی ٹرینڈ اگر کنٹینیو کرتا رہا ایران کے حوالے سے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ ابھی آج جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا یہ پرماننٹ پیس کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ابھی ایک آغاز تو ہے، لیکن آپ کو ایک مستقل امن کی مجھے کوئی راستہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ اسرائیل بھی گریٹر اسرائیل کی فلسفی کی وجہ سے اپنے آپ کو لگاتار یہ اپنے آس پاس حملے کرتا رہے گا کسی بھی بنیاد پر، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ایکسکیوز پر، اور ایران بھی غالباً اب یعنی جو ان کو ایک یہ تاریخی ایک حیثیت حاصل ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا وہ اس بات پر اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی پاور نہ صرف یہ کہ ریجن میں بلکہ بیانڈ پروجیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور دیٹ واز دا مین کنسرن ٹو بگن ود ان دیٹ ریجن کہ جو آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں ان مائی اوپینین۔ بالکل بالکل، یہ جو ہے وہ فریجائل بناتا ہے سسٹینیبل پیس کو۔